آدمی کے اندر جس قدر تقلید کی شدت ہوگی، تقلید میں جس قدر وہ جامد ہوگا، اسی قدر اس کے اندر شرک اور کفر پایا جائے گا، کیونکہ شریعت سازی کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے اور قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے امام کو، اپنے پیر کو، اپنے بزرگ کو شریعت ساز سمجھتا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہوا۔ اللہ رب العالمین سورہ التوبہ آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے اماموں، اپنے درویشوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیا۔ حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنی، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو تم اس کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے، اور وہ جب کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے تو تم اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف نہیں دیکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا، ہم اپنے عالموں کو وہ درجہ دے چکے تھے کہ وہ جس چیز کو حلال کرتے ہم اس کو حلال سمجھتے، وہ جس چیز کو حرام کر دیتے ہم اس کو حرام سمجھ لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنا لینا ہے، یعنی شریعت ساز ان کو قرار دینا، شریعت ساز سمجھنا، جو کہ صرف اللہ کا حق ہے، وہ کسی امام کو، کسی عالم کو وہ درجہ دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل جو کہ چوتھے امام ہیں، جن کی لوگ تقلید بھی کرتے ہیں، انہوں نے تقلید کے خلاف بہت ہی سخت بات کہی۔ انہوں نے فرمایا، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفیان، مجھے ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ جو حدیث کی سند کو جان جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اس کی صحت کو جان جاتے ہیں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کے سفیان ثوری کے قول کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے فتوے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسے لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل، جن کی لوگ تقلید بھی کرتے ہیں، انہوں نے تقلید کے خلاف اتنی سخت بات کہی اور اس کے بعد ایک آیت تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اور انہوں نے پھر آگے فرمایا، أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ، کیا تم جانتے ہو کہ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ الفتنة الشرک، فتنے کا مطلب ہے شرک۔ کیوں؟ لعلہ اذا رد بعض قولہ ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ فیہلک، کہ ممکن ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ٹھکرائے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں ٹیڑھا پن آ جائے اور وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جان لینے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لینے کے بعد، اگر اس کو آدمی نظر انداز کرتا ہے، اس کی تعویل کرتا ہے، اس کو منسوخ قرار دیتا ہے، تو اس کے دل میں ٹیڑھا پن واقع ہو جائے گا اور وہ اپنے امام کو وہ درجہ دے دے گا کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں وہ اس کو شریعت ساز سمجھ کے شرک کر بیٹھتا ہے۔